بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم این نیوز. جیسے کہ ناظرین میں نے آپ کو کچھ عرصہ قبل پیشن گوئی کی تھی کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے، اور آج میری جو خبر ہے وہ سچ ثابت ہوگی اور بلا مقابلہ وہ چیئرمین سینٹ بن گئے. اور دوسری جانب پرویز لائی اور ان کی فیملی حیرت انگیز طور پہ سیاست میں پہلی دفعہ ڈٹ گئی ہے. اس سے قبل وہ کبھی بھی ایسی سیاست نہیں کر پائے. پاکستان کی سیاست میں جو نوجوان سیاستدان ہیں جس میں محسن نقوی و بشرا انجم بٹ کا منفرد ریکارڈ، وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے ہم بعد میں. بے روزگاری اور مہنگائی اور ناانصافی کے باعث پاکستان میں قتل و غارت میں خوفناک حد تک اضافہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوجوانوں کے لیے سستی موٹر سائیکل اسکیم متعارف کروا دی. شاہد خاقان عباسی نے مصطفیٰ نواز کھوکھر چودھری نثار سے مل کر نئی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا. بجلی کے یونٹ کی قیمتوں میں اضافہ، مسلم لیگ نون مزید مشکلات کا شکار ہو گئی. یہ تھی آج کی جو ہماری اہم خبریں ہیں جس کے حوالے سے ہم آپ سے آج ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ میری ایک اور خبر جو تھی، میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے خبر دی تھی کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ مضبوط ترین سینٹ کے امیدوار ہیں، اور آج وہ سچی ثابت ہو گئی. جبکہ دوسری جانب ملک کے بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے اینکرز، بڑے بڑے جو سیاستدان تھے، وہ ملک کی سطح پہ یہ بات گردش میں تھی کہ سابقہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم جو تھے انوار الحق کاکڑ، وہ چیئرمین سینٹ کے طور پہ کامیاب ہوں گے، اور انہی کی اطلاعیں تھیں. لیکن میں نے اس وقت یہ ویلاگ میں کیا تھا کہ نہیں، چیئرمین سینٹ کے لیے انوار الحق کاکڑ کو ڈسکس ضرور کیا جاتا ہے، لیکن کیا جائے گا، لیکن یوسف رضا گیلانی اور رضا ربانی جو ہیں وہ مضبوط امیدوار ہوں گے. اور آج میری خبر جو ہے وہ سچی ثابت ہوئی ہے. اور یوسف رضا گیلانی بطور وزیر اعظم چیئرمین سینٹ کے حوالے سے الیکشن کی خبر پہلے ہی دے دی تھی. ان کو چیئرمین سینٹ کے طور پہ کامیاب امیدوار بھی قرار میں نے دے دیا تھا. اور سید یوسف رضا گیلانی کو بطور چیئرمین سینٹ بننے پہ ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. پرویز لائی اور ان کی فیملی پہلی بار سیاست میں کسی موقع پہ ڈٹ گئے ہیں. اس سے قبل پرویز لائی نے ہمیشہ مسالت کی سیاست پر یقین رکھا ہے اور کی ہے، اور ان کے حریف اور جو ان کے حمایتی ہیں دونوں حیران پریشان ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار چودھری پرویز لائی اور مونس لائی کی فیملی اپنے موقف پہ، اپنی سیاست پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. چودھری پرویز لائی نے ہمیشہ قومی اداروں سے مل کے سیاست کی ہے، لیکن پہلی بار وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابقہ چیئرمین ہیں عمران خان، ان کے ساتھ ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز لائی آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے نئے مرکزی چیئرمین ہوں گے. دوسرے نمبر پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان کی سیاست میں دو نوجوانوں نے منفرد ریکارڈ قائم کیا ہے. دونوں جو ہیں سیاستدان کا منفرد ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے. سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے بہترین ریکارڈ سید محسن رضا نقوی کا ہے، جنہوں نے بطور نگران وزیر اعلیٰ سیاست میں قدم رکھا اور پہلی بار سیاست میں آ کر تاریخی ڈائلاگ پہ عمل پیرا ہوئے. آ گئے ہیں تو چھا گئے ہیں ٹھا کر کے، اور دن رات ایک کر کے نگران سطح میں اپنی جو سیاست کا لوہا منوایا. اور اس کے بعد وہ دوران نگران وزیر اعلیٰ ہی ان کو چیئرمین پی سی بی تعینات کر دیا گیا. جیسے ہی انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب شپ چھوڑی تو انہیں وفاقی وزیر داخلہ کی بھی آفر ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ کے ساتھ ساتھ چیئرمین پی سی بی کے ساتھ ساتھ جناب محسن رضا نقوی جو ہیں وہ وفاقی وزیر داخلہ بھی بن گئے. اور جیسے ہی وہ وفاقی وزیر داخلہ بنے تو ان کے لیے انہیں سینٹ کے ٹکٹ کا بھی آفر ہو گیا، اور انہوں نے گزشتہ روز وہ سینیٹر بھی بن گئے. اور پاکستان تاریخ میں یہ پہلے مرد سیاستدان ہیں جنہوں نے اتنے کم عرصے میں اتنے بڑے ریکارڈ بنائے ہیں اور سیاست کی سیڑھیوں پہ کامیاب ہوئے ہیں. اور دوسری جانب جو ایک اور سیاستدان ہے، خاتون سیاستدان ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی مخصوص سیٹوں پہ 2 بار ایم پی اے بننے والی بشرا انجم بٹ، جن کے چاچا کیپٹن ریٹائرڈ شاہین خالد بٹ مسلم لیگ نون کی طرف سے سینیٹر رہ چکے ہیں، اور اوورسیز پاکستان کمیشن کے وائس چیئر پرسن بھی رہ چکے ہیں. اور اب بشرا انجم بٹ کو پہلے صوبائی اسمبلی سے مخصوص سیٹوں پہ ایم پی اے کا ٹکٹ دیا گیا، لسٹ میں شامل کیا گیا، پھر مخصوص سیٹوں کے اوپر ایم این اے کی لسٹ میں دوسرے نمبر پہ شامل کیا گیا، اور پھر انہیں اسی دوران انہیں سینیٹر کی ٹکٹ کی بھی مسلم لیگ نون سے آفر ہوئی، اور وہ الیکشن جیت کے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سینیٹر بن کر انہوں نے بھی منفرد ریکارڈ قائم کیا ہے. شاہ خاقان عباسی نے مصطفیٰ نواز کھوکھر چودھری نثار سے مل کر نئی سیاسی جماعت بنانے کا
फैसला किया है। शाह खान अब्बासी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के नाराज रहनुमाओं की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है और वो उनके राब्ते में भी हैं। और दूसरी जानब ये भी बताते चलें, बिजली के यूनिटों की कीमतों में इजाफे ने मुस्लिम लीग नून को मज़ीद मुश्किलात का शिकार कर दिया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मज़ीद अवामी हल्कों में बदनाम होने लगी है और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी अब दिल बर्दाश्ता होने लगे हैं, क्योंकि उनके पास अवामी हल्कों में और निचली सतह के ऊपर काउंटर करने के लिए, मुस्लिम लीग नून को काउंटर करने के लिए, उनको उसका दफा करने के लिए कोई मजबूत जो है मौक़िफ़ ना है। और बढ़ती हुई महंगाई ने मुस्लिम लीग नून के वर्करों को भी खामोश करवा दिया है। बेरोज़गारी और महंगाई और नाइंसाफ़ी के बायस पाकिस्तान में कत्ल व गारत और लूट मार का बाजार गर्म हो चुका है। हुक्मरानों ने जल्द ही इस पर अगर तवज्जो न दी तो ये डाकू जुरैम पेशा अफराद अवामुन नास और कानून नाफज करने वाले अदारों के लिए वबाल जान बन जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ फ़ौज पाकिस्तान के एक अफसर को भी कराची में दौरान डकैती कत्ल कर दिया गया और लाहौर में गुज़श्ता चंद रोज़ों में जो है 3 पुलिस एहलकार जो है वो डाकुओं की फायरिंग से जान की बाजी हार चुके हैं। और जुरैम पेशा अफराद दिलेरी से अब खुलकर वारदातें व कत्ल व गारत कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इनको जो शय मिली है वो कच्चे के डाकुओं की वारदातों से, उनकी वीडियो क्लिप से, उनकी फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन से मिली है। और वो बड़ी दिलेरी के साथ पाकिस्तान भर के ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध के जो डाकू हैं वो जिंदा दिला दिलेरी के साथ इस वक्त वारदातें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नौजवानों को सस्ती मोटरसाइकिल स्कीम जो है वो देने का फ़ैसला किया है और उसको मुतारफ़ भी करा दिया है, जिससे मोटरसाइकिल पे मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार भी किए जा सकते हैं और इसको मुख्तलिफ़ किस्म के अपने रोज़गार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ आए रोज़ किसी न किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी कर रही हैं और आवाम की रिलीफ के लिए दिन ब दिन जो है बेहतरी से बेहतर जो इक़दाम हैं वो भी सर अंजाम दे रही हैं। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे TV चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।